آپ کو پتا ہے کہ اس وقت باموقع بات کون سی ہو سکتی ہے؟ آپ کو پہلے ہی پتا ہے اسلامی جمہوریت پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی حکومت اس طرح کے ہمارے ملک کا پارلیمانی نظام ہے 5 سال تک ہماری حکومت رہتی ہے اور 5 سال کے بعد پھر وہ نئے الیکشن ہوتے ہیں. پچھلی حکومت نے 5 سال گزارے، اب نئے الیکشن جس کو عام انتخابات کہتے ہیں وہ 25 جولائی کو ہوں گے، جنرل الیکشن 2018. اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کم سے کم اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. درسوں دکھانے کے امام کی کتاب کا 17 باب اور اس کی 26 آیت. پولس رسول اتھینے میں گیا ہوا تھا، یعنی کہ یونان کے دارالحکومت میں، اور وہاں پر وہ ایوپٹس پر کھڑا ہو کر اس نے ایک بہت خوبصورت پیغام دیا اتھینے کے رہنے والوں کو. سب بائبل مقدس نکالے امام کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی آپ 23ویں آپ سے پڑھنا شروع کریں. میں بھی نکالوں. ایمان کی کتاب اس کا 17 باب بلکہ اس کی 24 سے شروع کرتے ہیں. جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت دیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. اور اس نے میرے پیچھے بولی اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام ہوئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی تاکہ خدا کو ڈھونڈیں شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں. ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے آپ چلتے پھرتے اور موجود ہیں. آپ کے سامنے پوری دنیا کا نقشہ ہے. نہ جانے کتنی قومیں دنیا میں رہ رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ خدا کو جانتے ہیں اور کتنے لوگ خدا کو مانتے ہیں اور کتنے لوگ خدا کو نہیں بھی مانتے. یاد رکھیے لیکن تو بھی خدا کا ایک انتظام ہے کہ خدا سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دے رہا ہے، بھلے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے. 95 میں فرانس میں گیا، پیرس میں، تو ایک بڑے اچھے ریسٹورنٹ میں ہمیں رہنے کا اتفاق ہوا. ہر طرح کی فیسلٹی ہمیں دی گئی. جب ہم اس کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو کاؤنٹر پر تھے، تو میں نے اس کاؤنٹر کے جو کاؤنٹر پر جو بھی تھا وہ اس کو میں نے کہا تھینک یو سر. میں ان کو کہا کہ بڑا مزہ آیا انگریزی میں، گاڈ بلیس یور ریسٹورینٹ. تو میں نے کہا نا کہ گاڈ بلیس یو اینڈ یور ریسٹورینٹ. تو کہتا ہو از گاڈ. جان ہو گیا. اور میرے کیپٹن صاحب نے ہاتھوں کا پڑا لگانا یا رہے دیر یہ نہیں آتی کیوں میں پریس کری جانے میں سوچ رہا تھا کہ کتنی پہلا وقت تھا جب میں کسی دہریے سے ملاقات کری تھی. اس کے بعد آج تک کبھی کسی سے پہلے کبھی نہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے خدا وہ ہے جو بھلے خدا کو مانے یا نہ مانے، اور اس رسول کہتا خدا وہ ہے جو سب کوئی زندگی اور سانس اور سب کچھ دے رہا ہے. اور پھر اس نے کیا لکھا ہے؟ اور اس نے ایک ہی اصل سے یعنی آدم کی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم جہاں جہاں بھی یہ قومیں رہ رہی ہیں، ہر ایک قوم تمام ہوئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور پھر ان قوموں کی میعادیں بھی اور ان کی سکونت کی حدیں بھی. پاکستانیوں نے یہاں رہنا ہے، انڈیا والوں نے یہاں رہنا ہے، عمان والوں نے یہاں رہنا ہے، یمن والوں نے یہاں رہنا ہے، سعودی عرب کی یہ والی حدود ہیں، عراق والوں کی یہ ہے،
ایران والوں کی یہ ہے، ترکی والوں کی یہ ہے، سارے ملک ہندوستان، لیکن یہ سب کی سب ان کی سکونت کی رہنے کی حدیں کیا کی ہوئی ہیں؟ خدا نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ لوگ جو رہ رہے ہیں ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا یہ بارڈر کس نے لگایا ہے۔ کلام بتاتا ہے یہ بارڈر خدا نے بنایا ہوا ہے۔ بھائی جی، بنانے والوں کو نہیں پتا۔ کلام کہتا ہے خدا ہے جنہوں نے اس سنت کی حدیں مقرر کی ہیں، ان کی میعادیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ خدا کو ڈھونڈے شاید سے امین محمد سے کسی سے دور نہیں۔ یہ بات ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو اسپاٹ لگائے ہوئے ہیں یہ بہت سے ممالک ہیں، یہ چند ممالک ہیں، سارے نہیں ہیں، یہ چند میں نے بات کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی ممالک آپ کے سامنے ہیں، یہ ممالک کے رہنے والے لوگوں کی حدود اس میں مقرر کی ہیں جو ان کو پتا نہیں، بلکہ سمندر کی بھی حدود اس نے مقرر کی ہوئی ہے۔ اگر ہم پڑھے ایوب کی کتاب میں تو سمندر کی حدود بھی خدا نے بنائی ہوئی ہے۔ آمین۔ اب مطلب کہنے کا یہ تھا کہ خدا نے ان کو یہ ملک بنا کر، قوموں کو بنا کر تو بس دے دیا، بس موجے مار کیا مرضی ہو کیوں بھائی، کیا مرضی ہو، کھویا کرو، کھایا کرو، پیا کرو، پہنا کرو، 1.5 سال۔ یاد رکھیے بے شک خدا نے ان کو مختلف حدود میں رکھا ہوا ہے۔ یہ مملک میں ساری انسانوں کی ہے، یہ ساری مملک میں آدمیوں کی ہے، لیکن بھی خدا ان مملکتوں کے اندر حکومت کرتا ہے۔ حکومت کس کی ہے؟ مملکت تو انسانوں کو دی ہوئی ہے، لیکن حکومت کہاں لکھا ہوا ہے؟ دانش کی کتاب نکالیے۔ یہ سارا وقت نہیں پڑھیں گے کیونکہ ٹائم بہت لگ جائے گا۔ شارٹ باتیں آپ کو بتانے لگا۔ نبوکدنصر بادشاہ جو بابل کا بڑا بادشاہ تھا، تاریخ بتاتی ہے، بائبل المقدس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے یہودا کی مملکت پر حملہ کیا، ہیکل کو تباہ کر دیا، یہودیوں کو اسیر کر کے اپنے بابل کے ملک میں لے گیا، اور وہاں پر جا کر ایک وقت آیا، صدرک میشک اور عبدالنجو کو چنا گیا۔ یہ وہی جگہ جہاں پر دانیل کو بھی عزت ملی اور صدرک میشک اور عبدالنجو کو بھی عزت ملی۔ ہوا کیا؟ چوتھے باب میں جائے تو وہاں پر لکھا ہے کہ نبوکدنصر کو ایک خواب آئی۔ اب بڑی شارٹ کر کے بتانے لگا ہوں۔ نبوکدنصر کو خواب آئی، اور خواب یہ آئی کہ اس نے بڑا بہت اونچا درخت دیکھا، اور دیکھا کہ ہوا کے پرندے اور زمین کے چرندے وغیرہ آ کر اس کے نیچے سکون کرتے ہیں، اور اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتہ اترا اور اس نے اس درخت کو کاٹ دیا۔ لیکن جڑ کا کندہ، کیونکہ پنجابی جو موٹے کہتے ہیں، موٹے رہنے دیا، درخت کا کندہ یعنی موٹے رہنے دیا۔ اب وہ دیکھ رہے خواب، اس پر شبنم پڑتی رہی، اور اس نے دیکھا کہ وہ جو موڈ ہے، عمدہ ہے، اس پر شبنم پڑ رہی ہے، اور 7 سال تک شبنم پڑتی رہی، اور وہ ایک آدمی کی طرح ٹونڈ جو تھا وہ گھاس اٹھاتا رہا اور وہ بیلوں کے ساتھ چلتا رہا۔ سمجھ آتی ہے بات؟ اس نے جادوگروں کو بلایا، فارغینوں کو بلایا، دانشوروں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو، حکمت والوں کو بلایا، حاکموں کو بلایا، وہ میرے خواب کی تعبیر کرو، کوئی خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ دانیل کو بلایا، دانیل کو بلایا، اور دانیل نے خواب سنا، ایسا سا ہوا۔ پوچھا کیا معاملہ؟ کہتے ہیں بڑا عجیب سا خواب ہے۔ سمجھ گیا، نبوکدنصر سمجھ گیا کہ اس کا مطلب بڑا خطرناک ہے۔ دانیل بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ نبوکدنصر نے کہا دانیل یہ جو بڑا درخت ہے یہ بذات خود ہے، تجھے خدا نے بڑی عزت دی ہے،
کہ چرندے پرندے وہ ہیں جو دنیا کی مملکتیں ہیں اور آ کر تم سے کھاتی ہیں، تیری حکومت ہے پوری دنیا پر، لیکن ایک وقت آئے گا تیری حکومت جاتی ہے، حکومت تیری ختم ہو جائے گی، تو کٹ گیا نا درخت، اس کا مطلب ہے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو ٹنڈ ہے، ٹنڈ یہ دور رہ گیا ہے، دور رہے گا، اور تجھ پر شبنم پڑے گی، تو بیلوں کی طرح 7 سال گھاس کھائے، بادشاہ بیلوں کی طرح 7 سال گھاس کھائے گا جب تک 7 دوڑ تجھ پر نہ ہو جائے، اس کے بعد تجھے کچھ سمجھ آئے، خواب دیکھ لی، تعبیر سن لی، بات ختم ہو گئی، سال گزر گئے، 1 سال نکل گئے میرے ساتھ، چوتھا باب دائل کی کتاب اس کا چوتھا باب نکال گئے میرے ساتھ، دائل کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی 29ویں آیت پڑھیے۔ 1 سال کے بعد، کتنے سال؟ سال ہو گیا ہے، خواب آئی اور سال ہو گیا، خواب کی تعبیر سنیں۔ 1 سال کے بعد وہ یعنی نبوکدنصر بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا، بادشاہ نے فرمایا، بادشاہ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ بابل اعظم نہیں؟ کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے؟ اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی قوت کی توانائی کی قدرت سے، بندے کے پاس کوئی قدرت ہے؟ آپ کے پاس کوئی قدرت ہے؟ ارے تیرے پاس کہاں سے قدرت آ گئی؟ اور تو انسان ہے، کیوں بھائی؟ سمجھ تو ہو سکتی ہے میرے گھر میں قدرت نہیں خدا نے انسان کو دی، آپ پولیس کہے تو سمجھ آتی ہے اس کے پاس قدرت ہے، تو پھر پڑھتا ہوں کہتا ہے کہ یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دار و سلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ اور فرعون کہتا ہے بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا، ابھی شاید بات اس نے ختم بھی چھپا نہیں کی تھی کہ آسمان سے آواز آئی، اے نبوکدنصر بادشاہ تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تو سے جاتی نہیں، اور تجھے آدمیوں میں سے ہم کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حوالوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور 7 لوگ تجھ پر گزریں گے، تب تجھ کو معلوم ہوگا۔ ابھی تجھے معلوم نہیں، 7 سالوں کے بعد، 7 سال گھاس کھانے کے بعد، بیلوں کے ساتھ رہنے کے بعد تجھے معلوم ہوگا، میرے پیچھے بولیے کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تجھے 7 سال کے بعد پتا چلے گا کہ یہ جو آدمیوں کی مملکتیں ہیں تو یہ آدمیوں کی مملکتیں، ملک تو آدمیوں کو خدا نے دیے ہوئے ہیں، لیکن حکمرانی خدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے اس کو کرسی دیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے وزارت دیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے وزیر اعظم بناتا ہے۔ آمین۔ اس کو کب سمجھ آئی؟ 7 سال گھاس کھانے کے بعد۔ آگے بڑھتے نہیں، واقعی کیسے خدا اس کا دل تبدیل کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے جب دل تبدیل ہو جائے تو بندہ دل کی مانگتا ہے۔ آپ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ آپ کا دل کر رہا ہے، اور اگر آپ کا دل نہ کرتا آپ کبھی بھی رہتے۔ اگر آپ کا نہ دل کرے بریانی کھانے کو تو آپ بریانی نہیں کھاتے، بولے کہ اسی کو بھی، اور آپ کا دل کرے تو آپ کہتے ہیں یار آپ کو بریانی کھوڑی چاہیے، پاویداری کو، کیونکہ آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے معاملے دل کے ہیں۔ اب بادشاہ کا دل تبدیل کر کے خدا نے ہمارا دل بنا دیا، شاید اس کے سامنے بریانی رکھنے کا دل بریانی نہیں کھانی، کیا کھانا ہے؟ میں دل لیتا کھا لوں، وہ گھاس لیتا ہوں،
परिभाषा भी हो गई। बोले उपवास अपने अंदर सोचता हूँ कि जब उसने घास खाना शुरू होगी तो की होगी, तो किस तरह की होगी। भाई अजीब सा नहीं मामला होगा। जैसे बंदा बोले मुझे घास खानी है, वो लगे बादशाह तेरे तो बागेरा हो गया, या मुझे घास दो, तो नहीं दे रहे होंगे, धक्के दे रहे होगा, खुद ही चला गया होगा घास खाना। पागल हो गए, फिर आके घास खाना शुरू कर दिया। घास ही खाता जा रहा है बैलों के साथ, कुछ नहीं सोच रहा था। और बंदों ने लेकर चलाई बैलों में गया। असल में ये ऊपर से हटा है, तुझे आदमियों में से निकाल देंगे और तुम बैलों के साथ 7 साल तक। जब 7 साल तक घास खाता रहा तो राम ने इसके नाखून भी पड़ गए। लेकिन इसके क्या हो गया, जरा बीबियां जो होते हैं उनको काटता कोई नहीं। एक जंगली के जानवरों की जानवर है जिनके नाखून बड़े होते हैं, आदमियों के नाखून नहीं बढ़ते। किसी भी जाकर डॉक्टर से पूछे, वो बोलेगा ये मुजर है। अभी शायद किसी सुनने वाली बहन को तकलीफ हो रही हो, लेकिन ये सच बात यही है। लेकिन पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ ही देता हूँ, चलो मेरे मुंह से निकल गई है बात, मैं पढ़ ही देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 23वीं आयत में पढ़ता हूँ, 33वीं आयत। उसी वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह पर यह बात पूरी हुई और वो आदमियों में से निकाला गया और बैलों की तरह घास खाता रहा, बैलों की तरह घास खाता रहा, और उसका फदर आसमान के शब्दों से तर हुआ। जरा मेरे पीछे बोलेंगे, यहाँ तक कि उसके बाल अकाल के फरों की तरह, उसके बाल अकाल के फरों की मानद, और उसके नाखून परिंदों के जंगल की मानद बढ़ गए। जैसे परिंदे का कोई नाखून नहीं काटता, उसके भी नाखून बढ़ गए, परिंदा बन गया, बैल बन गया, अमीन, जंगली बन गया, अमीन। 7 साल के बाद फिर इसकी अकल इसमें आई, फिर कहता है जो अब मुझे समझ आई। मेरे पीछे बोलिए, अब तारा आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है। ये मुमलकतें तो आदमियों की है, लेकिन हुक्म किसका है, आदमी किसका है, और जिसको चाहता है तो समझिए, जिसको चाहता है देता है। क्या रोटी तो सबको ही देता है, हुकूमत जिसको चाहता है उसको हुकूमत। अब मुझे बताया, अगर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत रही है 5 साल, मुझे किसने दी थी? अगर लीबिया में कद्दाफी हुकूमत करता रहा तो किसने रखा था? अगर इराक में सद्दाम हुसैन रहा तो किसने रखा था? और कल को अगर इमरान खान या नवाज शरीफ या बिलावल साहब या कोई भी आ जाए तो कौन लाएगा? इलेक्शन से या खुदा के हुक्म से? बताओ, आर यू एग्री? फिर मेरे पीछे बोलिए, अब ताला आदमियों की मुमलकत में हुक्मरानी करता है और जिसे चाहता है उसे देता है। आमीन। अब ये सारा वाक्य पढ़ने के बाद यहाँ तक हमें समझ आ गई कि मुमलकतें तो आदमियों की है, लेकिन हुक्मरानी इलाही हुक्म से ही ये हुक्मरानी करता है। और खुदा जिसे बिठाता है वो बैठता है, और खुदा जिसे उतारता है वो उतर जाता है। अब क्वेश्चन इज दिस, क्या हमें कलीसिया होते हुए वोट देना है? What is your idea? इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत कह रही है वोट डालें, पहले वो कैबिनेट से कह रही है डिसीजन करवाएं, अपना वोट बनवाएं, फिर कह रही है डालें, प्रॉपर इंतजाम कर रही है, स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है, ऐसा ही है, छुट्टियां बढ़ा दी गई है, पुलिस स्टेशन गायब हो गए हैं, टीचरों की ड्यूटियां लगा दी गई है, रेंजर पुलिस न जाने फौज अप्लाई कर दी गई है। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी क्या करें? डालने चाहिए। क्यों डालें और क्यों न डालें? व्हाट इज द रीजन? स्टडी है।
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپ کے سامنے. کیا جواب ہے؟ کیوں؟ بیشک پترس کا خط نکالیے. پہلا پترس دوسرے باب کی 13 آیت. پہلا پترس دوسرے باب کی 13 آیت نکالیے. یہ دو مطلب باتیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے. ہم وہ ڈالیں گے نہ ڈالیں؟ گھر بیٹھے رہے. کیوں؟ پڑھیے. میری بیٹی رمنی ہے کیا؟ پاپا سے نکالتے ہیں رمنا ہے. ارے اب کیوں نہیں یار میری لاڈلی کیا کرتی ہے؟ آئی وانٹ کہ آپ کیمرے کے پاس بیٹھے تو آپ کو بتائیے. ہاں جی پہلا پترس سر پڑھیے دوسرے باب بھی دے رہا ہے سر. خداوند کی خاطر انسان کے ہر خداوند کی خاطر. کس کی خاطر؟ ہم کس لیے جی رہے ہیں؟ پترس کہتا ہے ہم جیے یہ ہمارے خداوند کے لیے ہے. ہم جیے یہ ہمارے. پترس کہتا ہے خداوند کی خاطر کیا کریں؟ انسان رہو. انسان پڑھے. خداوند کی خاطر انسان کے ہر خداوند کی خاطر انسانوں کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو. کیونکہ یہ جو مملکتیں ہیں آپ کے سامنے ان کے اندر حکم کس کا چل رہا ہے؟ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. کیسر اگسطس کو خدا نے کیسر بنا دیا. پہلے تو پوری دنیا کی حکومت روم کو دے دی. اس سے پہلے باقی اور فارسیوں کو دے دی. یونانیوں کو بھی دی. اس سے پہلے بابلیوں کو بھی دی. کیسر کو روم کو حکومت دی اور روم میں کیسر ہوا کرتے تھے. کیسر اگسطس کو خدا نے شہنشاہ کی کرسی پر بٹھا دیا اور وہ اتنی پڑھتا کلام میں لکھا بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ. اس نے کیسر کے ذہن میں ڈالا سکا آرڈر جاری کر پوری دنیا کی مردم شماری ہو. پوری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں اور یہ پہلی سب نبی سی تھی. ایسا ہی ہے. اور آپ کو پتا ہے جو ہی اس نے آرڈر نکال دیا ساتھ اس نے انتظام بھی کر دیا. لوگوں کے جگہ جگہ اس نے جگہ بنا دیے. لوگ ادھر سے آئیں گے ادھر سے آئیں گے ٹھہریں گے کہاں. اور آپ کو پتا اس کے آرڈر کو یہ اوبے کرتے ہوئے یوسف گلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ کے شہر بیت لحم میں نام لکھوا دیا. کیا تھا؟ یوسف راست باز ہے. اس نے اوبے کیا حکومت کو. کرنا چاہیے نہیں. اگر یوسف کا نام نہ لکھا جاتا تو کہ دنیا کو بھی جاتی جی. اور پھر اپنی بغیر مقدسہ مریم کو جس کی حالت بھی نہیں ہے سفر کرنے کی تو بھی اس کو لے کر جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ سب کچھ اچانک ہو گیا ہے. اچانک نہیں ہوا. یہ خدا کے انتظام میں ہے کہ میں اگسطس کو بٹھا دوں. اگسطس کے دل میں ڈال دوں ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائے تاکہ یوسف گلیل کے شہر ناصرت سے اپنی مگیتر کو لے اور بیت لحم کے اندر جا کر اپنا نام لکھوائے اور وہاں پر اس کو جگہ نہ ملے اور پھر جناب وہ سرائے میں چلے جائے اور وہاں پر میرا بیٹا پیدا. یوسف کو بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں. اگسطس کو بھی نہیں پتا میں یہ آرڈر کیوں نکال رہا ہوں. پیچھے حکم کس کا ہے؟ ثابت ہو گیا خدا آدمیوں کی مملکت میں حکم جاری کرتا ہے. اور اگر یوسف تابع ہے تو آپ کو بھی تابع ہے. اگر حکومت کہہ رہی ہے الیکشن ہے ووٹ ڈالو اپنی بائبل نہ بنائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ووٹ ڈالنے سے سیاسی ہو جائیں گے. نو. پھر میرے پیچھے بولیے. خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو. انسان کا انتظام ہے نا. الیکشن ہو تو ہمیں تابع داری کرنی. یہ پاکستانی یہ پاکستان کے نیشنل ہو گیا. ہم اس پاکستان کے رہنے والے ہم نے ہر اس انتظام کے کوشچن کیا تھا کیا ہمیں ووٹ ڈالنا ہے یا ڈالنا ہے. تو کیا آپ نے ووٹ ڈالا کسی پر وہ نہ بنا. آپ نے نواز شریف کو ووٹ ڈالا نواز شریف نہ بنا عمران خان.
اپنے عمران کو ووٹ ڈالا بلاول بن گیا، اپنے بلاول کو ووٹ ڈالا بلاول نہ بنا، وہ کیا ہے وہ لبیک والے وہ بنے، کوئی بھی بن گیا، کیا کرنا چاہیے؟ غصے میں آ جانا چاہیے، غصے میں آ جانا چاہیے، میرا تو ووٹ ضائع ہو گیا۔ آپ کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ میرا ووٹ ضائع ہو۔ آج ہم یہی باتیں سیکھنے کے لیے یہاں پر موقع باتیں تو پہلی ٹوکریوں میں سنیں گے۔ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ کیا ہمیں ووٹ ڈالنا ہے۔ ایک اور بات تو میں نے شاید سلائڈ نہیں بنائی لیکن میرے اندر ہے، کیا ہم نے ووٹ ڈالنا تو ہو گیا، کیا ہم نے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے یا الیکشن لڑنا ہے؟ کوشش تو کر رہا تھا کہ میں بناؤں، پتا نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے نہیں بنائی، اس سلائڈ کو بنانا بھول گیا ہوں، میرے اندر تو تھی لیکن بنا نہیں سکا۔ چل رہا نہیں ہو، کیا ہمیں الیکشن میں الیکشن لڑنا ہے؟ الیکشن لڑنا چاہیے، ویسے لڑنا چاہیے، لڑنا تو کلیسیا نہیں، لڑنا تو لفظ ہی بڑا خطرناک ہے۔ کلیسیا اور لڑے، لڑائی کسی نے کی اسمان پر، وہ نیچے گرا دیا گیا۔ یہ لڑنا میرے خیال میں لفظ ہی کلیسیا حقیقی مسیحوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں رسمی مسیحوں کی بات نہیں کر رہا۔ I'm not talking about the رسمی مسیح، I'm talking about the spiritual، یسوع کی باڈی کی میں بات کر رہا ہوں، جنہوں نے مسیح کو زندگی دے دی ہے، جو مسیح میں شامل ہو گئے ہیں اور جو مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تیار ہو چکے، میں ان کی بات الیکشن کیوں لڑتے ہیں مجھے آپ بتائیے؟ کسی کو ڈاؤن کر کے کرسی کے لیے کیوں لڑتے ہیں؟ تاکہ جب میں کرسی پر بیٹھوں گا تو میری بلے بلے ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب، کچھ ہو رہا ہے، اور شاید ذہن میں یہ بھی ہو کہ کچھ مالی طور پر بھی شاید فائدہ ہو جائے، عزت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں پاکستان کے سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں، جو دنیا کہہ رہی ہے میں بھی اسی طرح کی سوچ رکھتا ہوں۔ آمین۔ تو کیا ہماری ایسی سوچ ہونی چاہیے؟ عزت بری چیز ہے؟ عزت بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں کیا بات ہے، کلام عزت کے لیے لڑنا نہیں سکھاتا، سرفرازی کے لیے کلام لڑنا نہیں سکھاتا۔ کلام کہتا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے وہ الیکشن نہیں، وہ تمہیں وقت پر اور وہ بغیر الیکشن کے کرے گا۔ سربراہ کرنے کے اس کو الیکشن لڑانے کی ضرورت نہیں۔ میں اسے فون کرتا ہوں، یوسف مصر کا وزیر اعظم بن گیا، الیکشن لڑ کے اسے الیکشن لڑا تھا۔ اعلان کلام کو پڑھ کے دیکھا وہ تو بیچارہ غلام ہو کے وہاں پر بکا ہے، 20 روپے کا غلام بکا ہے وہاں پر، اس کے ساتھ بھائیوں نے بھی زیادتی کی، امین، پوتیفار کی بیوی نے بھی زیادتی کی، لیکن خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے اور مصر کا وہ، میں اس لیے وزیر اعظم کہہ رہا ہوں کہ فرعون کو سب کچھ تھا، فرعون کے بعد وہ ایک امید وہ وزیر اعظم تھا، پرائم منسٹر، کس نے سرفراز کیا، کس نے عزت دی، الیکشن لڑ کر۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو زمین پر الیکشن لڑ رہے ہیں اصل میں وہ خود عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خدا کے کلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک اور بات میں کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، اسی بابل کے اندر جس کی ہم بات کر رہے ہیں، دانیال کتنی بڑی پوسٹ پر تھا، بتا دارا بادشاہ میں اس کو وزیر اعظم، وزیر کو پہلے تھا، اس کو وزیر اعظم بنانا چاہا۔ کیا دانیال الیکشن لڑ کر وزیر بنا؟ کیا صدر فیصد جو مختلف صوبہ کی کار پردازی پر مقرر تھے، مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ جیسے وہ ہیڈ آف دی پروونس تھے، جب وہ وزیر اعلیٰ کی پوسٹ تھی۔ صدر فیصد عبدالجو کی بات کر رہا ہوں، کیا الیکشن لڑ کے وہ اس مرتبے پر پہنچے؟ خدا کی تابع داری کر کے مرتبے پر پہنچے۔ آمین۔ ویسے بھی ہم نے عزت کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ داؤد کی بات کو یاد رکھیے،
خود حضور بچ ہے عزت دولت. آمین. عزت اور دولت. اور میرے خیال میں الیکشن کے دو ہی مقصد ہے، عزت اور دولت. آئی تھنک سو، I'm not sure، لیکن میرا خیال ہے الیکشن کے دو ہی مقصد ہیں، یا عزت اور یا، اور یہ دونوں چیزیں خدا نے ایک اور آدمی کو یہ پڑھتے نہیں سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے نہ جنوب سے بلکہ اوپر سے یعنی شمال سے. آمین. ایسے اچھا نہیں ہے کہ ہم بادشاہ بن جائیں، کسی پوسٹ پر چلے جائیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں ایسا خواب ہے تو یہ خواب ڈیفینیٹلی پورا ہوگا. یہ ڈیفینیٹلی پورا. ایسے جو الیکشن لڑ کر کچھ بنتے ہیں نا، کچھ سوچتے رہتے ہیں سال رہ گئے، 6 مہینے میں رہ گئے، اس تو بعد جتنے اسمبلیاں ٹوٹ گیا پھر ساڈا بھی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا عزت خدا دیتا that is not the temporary. جب یہ ٹیمپرری دولت اور ٹیمپرری عزت، میرا خدا میں ٹیمپرری عزت اور دولت نہیں دیتا. آمین آمین. ابھی ہم پڑھیں گے کہ خداوند جو عزت اور دولت دیتا ہے وہ، اور جو کرسی اور تاج دیتا ہے وہ پرمنٹ دیتا ہے. آمین آمین. اوکے، از اٹ کلیئر؟ مقدس ہوتے ہوئے ہمیں الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری یہ مملکت جس کی ہم بات کر رہے تھے لیکن بھی ہے. جب آدمی کا لفظ آتا ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے نا. جب ہم روحانی اینک لگا کر دیکھتے ہیں نا آدمی کے لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس کو فرق سب سمجھ آتا ہے. اگر آپ خدا کی کتاب کے 6 بھگ میں جائیں تو وہاں لکھا جب خدا کے بیٹے نے آدمی کی طریقے پھر کیا میں سمجھ گئی میں کیا بول رہا ہوں. ماسٹر صاحب بزرگ موجود ہیں، ایسے ہی ہے آدمی، یہ آدمیوں کی مملکت، خدا کے لوگوں کی مملکت نہیں. Is it clear? Is it clear? آمین آمین. اسی لیے اور اس کو کیا تھا کہ ہم پردیش میں ہیں، ہمیں سیکھا تھا نا ہم کیا ہے. اب ہم کیا ہے؟ مسافر. مسافر الیکشن لڑتے. ابھی تو ہم نے تازہ اسٹڈی کی ہے، یاد ہے نا مسافرانہ اسٹڈی، سفر کم سمان سفر آسان، یاد ہے نا جب روایت ہے. آمین. تو کیا مسافر الیکشن لڑتے؟ میرے خیال میں ویری کلیئر یہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے. آسمان پر جانے والوں کا یہ الیکشن لڑنا چیپٹر نہیں. یہ آدمیوں کا، دنیا دار لوگوں کا، رسمی میں سے یہ لڑے we are not responsible for. آمین. نیکسٹ کوسچن ہم نے یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا ہمیں الیکشن کے دوران کیا کرنا ہے. ووٹوں ڈالنے یہ تو سمجھ آ گیا. الیکشن کے دوران حالات بڑے خراب ہو سکتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو نصیحت کرنے لگا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے، جب آپ کہیں ووٹ ڈالنے جائیں تو کوشش کریں صبح صبح ڈال کے آئیں. شام کو ووٹ ڈالنے کے لیے جانا نہایت خطرناک ہے. اب ڈالیں جس کو آپ کو دل کرتا ڈالیں، کیونکہ حکومت کا انتظام ہے، لیکن آپ کوشش کریں یہ کام صبح صبح ختم کریں. اور ڈونٹ اسٹے ان دی ایریا. پولنگ اسٹیشن کے آگے پیچھے کبھی نہ کھڑے ہوں. کوئی بھی پاکستان میں بم دھماکہ ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی فائرنگ بھی ہو سکتا ہے. اوائڈ کریں. اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ وہ کبھی بھی اس پولنگ اسٹیشن کے ایریا میں نہ جائیں. آمین. بلکہ کیا کریں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے. جب حالات سازگار نظر نہیں آ رہے، حالات بگڑ سکتی ہیں، بلکہ رحم کرے ہمارے ملک پر. ہم دعا بھی آپ میں کریں گے ملک کے لیے، اپنے شہر کراچی کے لیے. آپ کو پتا ہے جگہ جگہ بم دھماکے امیدوار جو ہیں ان پر حملے کی سازش چل رہی ہے. میرے خیال میں ٹی وی شی دیکھنے والا تمہیں سے زیادہ ہے. آمین. ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بھی کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے یرمیہ کی کتاب کا 29واں باب ہے. یہ یرمیہ کا ایک خط ہے جس کے الفاظ ہیں پورے نہیں میں نے لکھے، شارٹ لکھے. آپ پورے پڑھیں گے، میری بیٹی رم پورے پڑھے گی، لیکن پہلے میرے تو سنتے جائیے، ساتھ نکالتے بھی جائیے. یرمیہ کا صحیفہ یا یرمیہ کی کتاب ہے، اس کا 29واں باب ہے، اور یہ اس خط کی باتیں ہیں کہ یرمیہ نے خط لکھا لوگوں کے لیے جو جن کو بابل کا بادشاہ نبوکدنصر اسیر کر کے بابل میں لے گیا تھا. نبوکدنصر بادشاہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اسیر کر کے بابل میں لے گیا تھا، قیدی بنا کر لے گیا تھا. ان کو یرمیہ کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے، اور یرمیہ وہ کچھ لکھ رہا ہے جو کچھ خدا لکھوا رہا ہے. خدا لکھوا رہا ہے، یرمیہ خط لکھ رہا ہے اور بھیج رہا ہے. میں بھی سب پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سب نکالیے یرمیہ کا صحیفہ، سب نکالے، جلدی نہ کریں مہربانی سے. 29واں باب مل گیا سب کو؟ آپ ذرا آ جائیے، اس کی پہلی آیت سے میری بیٹی پڑھو ذرا. اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو اسیر ہو گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ خط ان کو لکھا گیا ہے جو اسیر ہے، اور یہ اسیر ہو کر کہاں گئے تھے؟ بابل میں. اور خدا خط کے ذریعے کیا کلام کرتا ہے؟ اب میرے بچے پڑھو، اب ذرا چڑیا میں آ جاؤ، چڑیا سے پڑھو، پڑھو. بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں ہوں، اس کی وجہ کہ خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے 70 سال رہنا ہے. ان کو تو نہیں پتا، خدا کو پتا ہے کہ یہ سیری کتنے سال کے لیے ہے. That is only for 70 years. اس نے پھر انہوں نے بیت کو واپس لے کر آ رہا ہے. آگے پڑھیے ذرا. اس شہر کی کیا کرو؟ آگے کے تو وہاں پر کیا ہو؟ کیا نہیں ہو؟ قید میں رہ کر بھی کیا کرو؟ شہر کی آگے میں نے دیکھا ہے. خدا کہتے ہیں اگر تم اسیر ہو کے گئے ہو تو بابل کے بادشاہ نبوکدنصر کا کام نہیں کہ میں نے اسے آرڈر دیا. حکم کس کا چلتا ہے؟ تو پہلے ہم نے سیکھ لیا حکمرانی خدا کی ہے. پڑھتے نہیں کہا میں نے کہا ہے خدا کہتا ہے نبوکدنصر میرا خادم ہے، نبوکدنصر میرا خادم ہے. جس کو خدا کرسی پہ بٹھاتا ہے وہ خدا کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے جناب؟ وہ سمجھتا ہے شاید الیکشن لڑ کے بیٹھا ہوں تو وہ تجھے یہ بھی نہیں پتا خدا نے تجھے بٹھایا. اچھا یار یہ میسج میرے گھر میں یہ تو دنیا کو سن رہے ہیں. آمین. تو ایلیو خداوند کہہ رہا تھا کہ اس شہر کی کیا بناؤ؟ خیر بناؤ جہاں پر میں نے تمہیں اسیر کروا کے بھیجا. آگے بڑھیے. اور اس شہر کے لیے خداوند سے دعا کرو. ہاں میرے خیال میں خدا کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ غصے میں بڑے ہیں. ان نے سارے کاروبار بات کی تھے، ساری بیٹیاں نہ زیادتی کی تھی، ساری بیویاں نہ زیادتی کی تھی، سارے بچے قتل کرواتے، اسی کروں پہ کار ہو گئے، اسی ساتھ سا اسی قید میں آ گئے، ساری حرکت تباہ کر دی. انہوں نے ایک ہی تباہ کر، انہوں نے چار ہی تباہ کر. دل کرتا ہے کہ دعا کروں ان دل کرتا ہے نا، لیکن خدا کیا ہے انہیں زیادتی کی تو سب دعا گیا تو سب یہ بالکل وہی بات ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا. یہ بات وہی ہے، یہ بات وہی میرے یسوع کے پہاڑی بات والی آ گئی کہ اپنے ستانے والوں کے لیے انہوں نے کہا ہے تجھے انتظام کی والی بات اور اگر جو کرو میں کارتی کا تجھے اپنے شہر دی پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے تو اس وقت بھی شہر کی سلامتی مانگی ہے جب شہر کے لوگ ہمیں ستا رہے ہوں. تو سانو اگر نہیں ستا رہے تو پھر تو ہمیں سے زیادہ معلوم ہے.
مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ستائے یا نہ ستائے، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم پر فرض ہے کہ اس کو خداوند کہہ رہا تھا کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ پکی بات ہے۔ اب بتائیے شہر برباد ہوگا تو آپ رہ جائیں گے؟ یا آپ کہیں خداوند نے شہر کو برباد کر دیا، کسی رہ جائے؟ آپ بھی تو برباد ہو گئے، کیا آپ نہیں ہوگے؟ کیوں نہیں؟ یہ کچھ شکردوں والا رویہ نہ اپنا ہے۔ ایک دفعہ وہ کابریہ کے کسی قوم میں گیا، انہوں نے قبول نہ کیا تو بڑے غصے سے رسول والے اجازت دیو نا، یہ اپنا نازل کر دیں۔ پتہ ہے بات کو کیا نازل کر دیں، تیری آدمی اتنی ہوں گے، اسی سے کہا تم ایسی روح کے ہو جس شہر میں رہتے اس شہر میں ابھی ہم نے کراچی شہر کی اور پاکستان کی یہ ہوا کہہ رہا تھا کہ ہمیں الیکشن کے دوران کیا کرنا ہے، what we are to do during the election days۔ آج ہم آخر میں دعا امین۔ الیکشن ہو جاتا ہے، جیتنے والا کوئی بھی جیت جاتا ہے، بھلے وہ دھاندلی سے جیتے، زبردستی جیتے، غلط جیتے یا ٹھیک جیتے، کوئی بھی کرسی پر بیٹھ کے کس نے بٹھایا؟ یہ بے صاف ہے۔ آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ جس دن الیکشن ہوگی، خدا نہ کرے ہم سلامتی کی دعا مانگیں گے، تو مجھے ابھی بھی سمجھ آ رہی ہے جس طرح کا رویہ ہماری قوم کا ہے، انہوں نے پہلے ہی کارتوس بھر کے رکھی ہوتی، جیت گئے تو ٹھیک ہے، چھوٹا بھری انہوں نے ایسا رویہ ہے نا، وہ بات کرتا ہوتا ہے۔ جب سے پاکستان میں پیدا ہوا ہوں یہی کچھ کتنی دنیا خراب ہوتی ہے، کتنے لوگ زخمی ہوتے ہیں، کہ ہمارا کیا رویہ؟ الیکشن کے بعد ہمیں الیکشن کے بعد کیا رویہ کیا ہے؟ ہمیں سمجھ آتی ہے جس کو بٹھایا ہے کس نے؟ میرے پیچھے بولو، حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت نہیں، حکمرانی کرتا، اور حکمرانی کرنے کے لیے کسی کو اس ملک میں بٹھا دیتا ہے، کسی کو اس ملک میں بٹھا دیتا ہے، کسی کو اس ملک میں بٹھا دیتا ہے، خود پیچھے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تم سے میں آپ کو ایڈوانس بتانے لگا ہوں، میں نہیں بتا، میں آپ کو دوں کوئی بھی شخص آ جائے، عمران خان آ جائے یا نواز شریف آ جائے یا بلاول آ جائے یا کوئی بھی آ جائے، ہو سکتا ہے تو اپنی خوشیوں کی مخالفت کروا شروع کریں۔ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ یہ بندہ غلط ہے، اگر آپ کہیں گے یہ بندہ غلط ہے، اس کا مطلب ہے آپ خدا کو کہہ رہے ہیں کہ خدا تم نے بندہ غلط کیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یسوع مسیح کے جو نشانات ہیں دوسری آمد کے، اس میں یہ آمد کی بڑا اہم نشان ہے کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم کو سنا، میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے دعوت کریں۔ ابھی طور پہ اپنے ذہن کو کیا کر، ہو سکتا ہے کسی آنے والے حاکم کا آنا اسی طرح نیرو بادشاہ کی طرح نہ ہو۔ اب تو پتا خدا نے نیرو کو بتایا تاکہ کلیسیا کے ایمان کی آزمائش، اور کتنے مسیحی اس نے شہید کر دیے۔ بھائی جی ہو سکتا ہے اس طرح کا حاکم خدا بٹھا دے، مسیحی تو بڑے ہوئے ہیں اور قسمت تو بڑے لوگوں میں نہیں ہے، لوگ اس میں غیر زبانوں میں دعا تو بڑی کر رہے ہیں، ان کی طرح ایمان کی آزمائش تو کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ Beware! Get ready! میں کیا کہہ رہا ہوں؟ Get ready! ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ امین امین۔ ہم مسافر، ہم پردیسی ہیں، یہ دیش ہمارا ہے، آدمیوں کی مملکت میں ہمارا کچھ ہے۔ ہمارا کون سا دیش ہے؟ ہمارا وہ دیش ہے جہاں پر ہم بادشاہ، ہمارا وہ دیش ہے جہاں پر ہماری حکومت، اور یاد رکھیے وہ اس زمین پر نہیں ہوگی، وہ خداوند کے فضل سے میں نے بنائی ہے خوش کیا بنائی ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا اس لیے میں بھی تھوڑے چلا گیا۔ ہم یہاں پر مسافر ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کلام کہتا ہے ہم ہیں
मुनसब भी होंगे, जज भी होंगे, बादशाह भी होंगे, हाकिम भी होंगे। आमीन। कलीसिया बोलो, मुनसब भी होगी, मालिक है। पहला खंड 6 की दूसरी आयत तुम नहीं जानते, तुम दुनिया का शौक करोगे। अब मुझे बताए दुनिया का शौक आपको किस तरह खुदाबंद कराएगा? आपके सर पर ताज पहनाकर आपके हाथ में झाड़ू पकड़ा देगा, तखत पे बैठाएगा क्या ताज बना के झाड़ू पकड़ाएगा? बोलो। क्योंकि इंसाफ करने के लिए तो तखत पर ही बैठना पड़ता है। खुदा ने अपने शागिर्दों को जो 12 शागिर्द उसको सोचा रहता है, उनको एक दफा कह दिया, वो ऐसा उनके अंदर ठहर गया। उसने कहा तुम जो मेरे पीछे हो गए हो, बनी इस्राएल के 12 कबीलों का मेरे साथ बांटकर 12 तख्तों पर उनका हिसाब। उन्होंने समझा बस मजे आ गए। याद है यार सबको छड़ गए की मिलेगा इतने बड़ा मजा सानू फिर मिलेगी तो कुछ ही बैठे खुदावन के 2 बात चाहिए वैसे मुसलमान पे जाने लगा। उसने कहा कि थोड़े दिनों के बाद रूप उसका बपतिस्मा पाओगे तो शिरक करेंगे। अच्छा मुंतखब बड़ मिलने को फैसला की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूं जब रूप नाज़िल होगा तो खूब बच पाओगे। थोड़े देर अंदर तख्त बढ़े, आप अपने अंदर तख्त ना रखें, आप अपने अंदर न्याय रखें। क्योंकि कलाम कहता है आल में बाला की चीजों के ख्याल में रहो जहां मसीह मौजूद है। एमएनए और एमपीए की सीटों के ख्याल में नहीं रहो। आमीन आमीन। मेरे साथ लिखा कि दूसरा तिमुथियुस पौलुस रसूल ने खत लिखे तिमुथियुस को, जो खुदा का बड़ा प्यारा खादम था, और फिर उसको ये भी लिख रहा था कि तू मसीह के अच्छे सिपाही की तरह दुख उठा। जब तक तू प्रदेश में है, मुसाफराना जिंदगी बसर कर रहा है, खुदा का काम कर रहा है, मसीह के अच्छे सिपाही की तरह क्या कर दुख उठा। निकालिए मेरे साथ दूसरे तिमुथियुस दूसरे बाब की 12 से पढ़िएगा जी। अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ तिमुथियुस तो कह रहे हैं कि अगर जमीन पर रहते हुए हम मसीह की खातिर दुख सहेंगे तो क्या करेंगे? बादशाही भी करेंगे। अगर दुख सहेंगे तो बादशाही भी करेंगे। आगे अगर हम उसका इनकार करेंगे, ये भी याद रखना, तिमुथियुस अगर इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। ऐसा होता है, ये मैं आपको बता दूं। मुझे नहीं पता कल कौन सी को पता है, और हो सकता है आपको किसी तरह उल्टी सीधी कोई बात पढ़ाई जाए। जैसे कभी सदर मिस्र का तर्जुमो कहा मूर्त को सजदा करो। क्यों सर, क्या करना होगा? वी आर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। उसकी वजह ये मैंने बार बार स्लाइड शेयर सामने आई है। ये क्रिश्चियन किताबें, इन किताबें हम हैं कि नहीं? इंसानी हुकूमत किताबें रहने इंसान के हर एक इंतजाम के, लेकिन सिर्फ इंसानों के ताबे रहना, क्या खुदा के ताबे नहीं रहना? हमने इंसानों से बढ़कर खुदा के ताबे रहना। बेशक आदमियों की भी हुकूमत है, लेकिन अल्लाह की हुकूमत बड़ी हुकूमत है। सदर भी सकम जी ने क्या कहा? तू बादशाह जरूर है, इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन ये मूर्ति को सिजदा करने वाला खाता दे रहे, ये बड़ा मुश्किल है। आग में डाल दूंगा, फिर मैं देखूंगा तुम्हारा खुदा कैसे छुड़ा। वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो नाम भी छुड़ाए तो मसला कोई नहीं है। हम तेरी मूर्ति को फिर भी सिजदा नहीं करेंगे। ये नहीं तो छुड़ाएगा तो फिर नो 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 नो, इनकार नहीं करना। यीशु मसीह हो सकता है आपको कहे यीशु मसीह का इनकार कर दोगे। आप किताबें उठाकर देखिए, तारीख पढ़कर देखिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह का इनकार किया है। मैं जोड़े का जिक्र करता हूं, ये नीरो के वक्त की बातें हो रही हैं। शख्स को मियां बीवी को कहा कि हम तुम्हारे बच्चे को 16वीं मंजिल से नीचे गिरा देंगे अगर तुम यीशु का इनकार नहीं करोगे। बच्चा सिपाहियों के हाथ में, शौहर बीवी की तरफ देख रहा है, बीवी शौहर की तरफ देख रही है, बच्चा सिपाहियों के हाथ में। इनकार करोगे ऊपर से बच्चा नीचे आएगा।
شوہر نے بیوی کی طرف دیکھا, بیوی نے شوہر کی طرف دیکھا. کون بولے؟ کس کو بولنا چاہیے؟ شوہر کو بولنا چاہیے نا. شوہر کا مطلب تھا کہ میں کیا کروں. بیوی نے پتہ کیا کہا؟ اگر تو یسوع کا انکار کرے گا تو مجھے شوہر چاہیے نہیں, مجھے ایسا شوہر ہی نہیں چاہیے کہ یسوع کا انکار. بن گو کے وہ بچہ اوپر لے گئے, اوپر سے بچہ پھینکا تو بچے کو کچھ کیا. اب کیا کرو گے؟ اگر تم میرا انکار کرو گے تو میں بھی وہ بات بتا نا جو بک میں لکھی ہوئی. پھر میرے کو کہتا ہے کیا کہوں. اس نے کہا اگر تم خداوند کا انکار کرے گا تو تم مجھے ایسا شوہر چاہیے ہی نہیں. سوری فار دیٹ, یو آر ناٹ مائی ہسبینڈ. یہ ہے بات, یہ ہے اسٹینڈرڈ. آمین. اگر تم میرا انکار کرو گے تو میں بھی تمہارا کیا کروں گا. ایک اور بھی لکھا, میں پڑھتا نہیں. آگے پڑھیے ذرا. اگر ہم بے وفا ہو گئے تو بھی وہ وفادار رہے گا, کیونکہ وہ ہمارا کیا ہے, باپ ہے. تم بے وفا ہو بھی جاؤ, ہم آگے پیچھے باپ تو بھائی کا وہی رہتا ہے نا. کیوں بھائی؟ وہ پنجابی کے کہتے ہیں پتر تو پتر ہو جاتے ہیں, ماپے کو ماپے. یہ وہی سسٹم ہے. خدا پھر بھی وفادار رہے گا. اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے, بادشاہ بھی کریں گے. آمین. اگر انکار کرے گا تو وہ بھی ہمارا انکار کر دے گا. یہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والی حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے. اپنے آپ کو ریڈی رکھیں. بات کرا تھا الیکشن کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1 تو جو بھی کرسی پر بیٹھے ہم نے کیا سمجھنا ہے, خداوند کی طرف سے, اس کی طرف سے. آمین. اگلی بات, یہ کلیسیا جو اب مسافرانہ زندگی بسر کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں کیا دوں گا تمہیں. یہ کیا ایسے فضول باتیں, کیا یہ ڈائلاگ ہے؟ یہ ڈائلاگ ہے کہ خداوند نے بول دی ہے کیا؟ یہ انہوں نے ڈائلاگ لکھے ہوئے ہیں فضول قسم کے. جب کلام میں لکھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کا مطلب کوئی بادشاہ ہیں جن کا وہ بادشاہ. یو آر دی کنگ, آپ بادشاہ ہوں گے اور آپ کا خداوند بادشاہ. پھر وہ کون پورا ہوگا, بادشاہ ہوگا. بادشاہ ہوں گے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا نا. یو آر دی پیپل. پڑھیے ذرا میرے ساتھ اوکاشو کی کتاب کے دوسرے. چلو آپ لوکا کی جن 19 میں ڈائریکٹ آ جائیں. سواری صاحب زبانی بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یسوع سے ایک بات کر رہے تھے اپنے آنے کی بابت. ایک امیر شخص تھا جو بادشاہی حاصل کرنے کے لیے گیا, اور جاتے وقت وہ اپنے نوکروں کو بلایا, ان کو اشرفیاں دے گیا. ایک ایک اشرفی سب کو دے دی. ایک آیا, اس نے کہا میں نے 5 اشرفیاں کمائی. مالک نے کیا کہا, تو 5 شہروں کا حکومت کر. ایسے ہی ہے, گھر جا کر پڑے ایسے ہی ہے. تو کیا یہ یسوع ایسے فضول باتیں بتا رہا ہے؟ کیا سبز باغ دکھا رہا ہے میرا خداوند؟ میرا خداوند سبز باغ دکھاتا ہے؟ ابلیس سبز باغ دکھاتا ہے. خداوند ہمیشہ ہی کہتا ہے میں سچ سچ تم سے بلیو کریں. 5 شہروں پر, کوئی 2 شہروں پر. بھائی جانسن, بھائی اقبال, یہ جو ہم خدمت کر رہے ہیں ایسے نہیں ہے. We will get reward. اس نے کہا کہ سالوں میں 100 گنا, آنے والے حالوں میں ہمیشہ کی زندگی. عبدالآباد بادشاہی کرے. عبدالآباد یہ میں نے ایم پی 5 سال کے لیے ہوتا, وہ بھی کوئی پتہ نہیں سمجھ گیا, پہلے ہی ڈیزالو ہو گیا. ہمیں پاکستان کے اندر تو مطلب کہنے کا یہ تھا. ہم کافی باتیں سیکھ چکے ہیں خدا کے فضل سے. اتفاق ہم نے کیوں کرنا ہے؟ ایک آیت پڑھیے, رومیو کا خط اس کا 13واں باب. بعد از الیکشن جو بھی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے ہم نے کہنا ہے آمین. ہم نے کہنا ہے, بہت پرانی بات ہے. جب اسکول میں تھا تو کوئی بات ہوگی تو میں نے کہا یار دعا تو بڑی کرتے ہیں. تو میں نے مجھ سے کہا نواز شریف کی بڑی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ نواز شریف. تجھے شرم بھی ہوتی, دعا کیا تھا, کوئی دعا کرنا اس کے لیے. کیوں
بجلی لگوائی ہے، میں نے وہ بجلی لگوائی ہے نہ لگوائی، ہم نے لگوائی ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ سبق اس نے نہیں پڑھا، یہ تو میں نے پڑھا۔ یہ سبق اس نے نہیں پڑھا، یہ سبق میں نے پڑھا۔ کہاں پڑھا ہے؟ دکھائیے ذرا کیا لکھا ہے، 13واں باب، رومے کے نام پر سورہ خط، اس کا 13واں باب کی پہلی آیت جلدی سے پڑھیے، ہم نے کیوں اتفاق کرنا ہے؟ ہاں جی، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار رہے۔ ہر شخص، ایک کلیسیا کو خط لکھا جا رہا ہے، ہمارا مضمون ہے کلیسیا نے کیا کرنا ہے؟ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابعدار ہے۔ کیوں؟ آگے کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں، کوئی حکومت ایسی نہیں، آدمیوں کی کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، بلکہ جو حکومتیں موجود ہیں، بلکہ جو حکومتیں موجود ہیں، بڑے وہ دھاندلی سے ہوئی ہے یا مینڈیٹ لے کر ہوئی ہے یا واٹ ایور اٹ از، جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، بلکہ کچھ آگے بھی لکھا ہوا، بس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے جو حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے وہ انتظام کو خدا کے انتظام کا سامنا کرتا ہے، کیونکہ خدا کا انتظام چل رہا ہے، خدا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو مخالفت کرنی ہے؟ بالکل نہیں۔ We are not to go in any دھرنا، ہم نے کسی دھرنے میں نہیں جانا، ہمیں کسی جلوس میں نہیں جانا، ہم نے کسی احتجاج میں نہیں جانا، ہم نے روڈ پر نہیں آنا۔ ہو سکتا ہے کچھ مطلبی سیاسی آپ کو پیچھے لگائیں، ان کو بتائیں ہم رسمی مسیحی نہیں، ہم حقیقی مسیحی، ہم نے اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ I congratulate you, I respect you کہ آپ یہاں پر آتے ہو کہ سیکھتے ہیں۔ آمین آمین، بلکہ میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ پہلی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اپنے شہر اور ملک کی کیا کرنا ہے؟ سلامتی مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد تموتھیوس کے پہلے خط کے دوسرے باب میں بھی آ جائیے، جو حکومتیں موجود ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے تابع رہنا ہے، کیونکہ کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس کو خدا نے نہ بٹھایا ہو۔ پڑھیے میرے ساتھ پہلا تموتھیوس دوسرے باب کی پہلی آیت سے پڑھیے۔ بس میں نے سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں سب سے پہلے پولس کہتا ہے، پولس میں تموتھیوس میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ سارے آدمیوں کے لیے شکر گزاریاں کرو، سارے آدمیوں کے لیے خدا سے التجا کرو، سارے آدمیوں کے لیے التجائیں کرو۔ کیا بات ہے جناب؟ آگے بادشاہوں اور بڑے اور سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ بادشاہوں کے لیے اور بڑے مرتبہ والوں کے لیے، کیونکہ اگر کسی کو بادشاہ دی ہے تو خدا نے دی ہے، اگر کسی کو بڑا مرتبہ دیا تو خدا نے دیا ہے، اگر کسی کو وزیر بنایا تو خدا نے، اگر وزیر اعلیٰ بنایا تو خدا نے، اگر وزیر اعظم بنایا تو خدا نے، اگر صدر بنایا تو خدا نے۔ ہم ان کے لیے کیا کریں؟ التجائیں اور دعائیں کریں۔ آگے بڑھیے۔ اس واسطے اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور تاکہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے، I assure you آپ امن میں رہیں گے۔ I assure you، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، آپ کا دین ترقی کرے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ امن سے رہیں گے۔ یہ تو دنیا میں ترقی قومیں کر گئی، کیوں کر گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ الیکشن کے بعد اتفاق کرتے ہیں، اور جن ملکوں میں اتفاق نہیں ہوتا حزب اختلاف بن کے بیٹھتے ہیں۔ اب اس کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، یہ روڈ پہ جائے گا ہم نہیں بنانے دیں گے۔ کیا بات، پھر ملک بڑی ترقی کر جائے گا۔ تو اسی لیے ہمارے ملک نے بڑی ترقی کر لی۔ Is it clear? It is very clear what we are to do۔ ہم نے اپنے ملک اور شہر کی سلامتی مانگنی ہے، ہم نے بادشاہ اور حاکموں کے لیے دعا کرنی ہے، اور پڑھتے نہیں رومے کے خط میں لکھا ہے کہ ہم نے ان کے تابع رہنا ہے، کیونکہ کوئی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے، بلکہ آگے بھی پولس کہتا ہے جس کو خراج دینا چاہیے اس کو خراج دو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ پڑھتے ہیں آگے یہی لکھا ہوگا، ہم نے پراپر اپنا ٹیکس دینا، ہم نے کنڈے نہیں لگانے، ہم نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے۔ میرے بارے میں بڑے کنڈے لگے ہوئے ہیں، اگر او بھائی صاحب تسی بہت ہی دیندار بنتے ہیں، میں کہا پائیے اب تو نے اگر رومنے میں خط کا 13واں باب نہیں پڑھا تو میں تو لوگوں کو پڑھاتا ہوں۔ ابھی میرے گھر میں کافی باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں۔ میرے گھر میں سب سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں، شہر کے لیے دعا کریں۔ آئیے سب اپنے آپ کو بند کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔
بھائی جان سے میرے پاس آ جائے، بھائی جان سے میرے پاس آ کر دعا کریں.